شاعری کو جس نظر سے میں دیکھتا ہوں کہ میں قرآن کو بھی شاعری سمجھتا ہوں. البتہ کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاعری ایک غیر مناسب اور ہمارے رسم و رواج میں شامل نہیں ہے. لیکن میں جس نظر سے دیکھتا ہوں تو مجھے قرآن کے اندر بھی پروردگار کبھی اپنے زمین کی تعریف میں مخاطب ہوتے ہیں، کبھی چاند کی قسم کھاتے ہیں تو کبھی زمین کی قسم کھاتے ہیں. پروردگار نے بھی تو اپنے محبوب کے عشق میں یہ بھی تو کہا تھا، میں نے اے محبوب آپ کی جو زبان ہے اسے اعلیٰ درجے پر بلند کیا ہے. تو میرے خیال میں فراز نے بھی یہ کہا تھا، وہ بولے تو باتوں سے پھول جھڑتے ہیں، یہ بات ہے تو چلو بات کر کے دیکھتے. وہ تو میرے اور آپ کی سوچ ہے کہ ہم کس کے لیے کس کی طرف موڑنے کی کوشش کرتے ہیں. بات تو یہاں پر محبوب جو یہ بات ہے تو چلو بات کر کے دیکھتے ہیں، کیا پتا وہ عشق حقیقی والا یہ اپنے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے موڑ رہے ہو. ہم تو اپنی حیثیت کے مطابق ہی سوچ سکتے ہیں. البتہ تو میں نے آج بھی کافی قرآن کے کچھ آیات، سورہ لیال ہے، سورہ بروج ہے، کل سے میں سورہ نور کے اوپر تحقیق کر رہا تھا تو مجھے جگہ جگہ انسان ہی انسان ملتے ہیں. انسان سے عشق بھی تو خدا سے عشق کی ثبوت ہے. اقبال نے بھی تو کہا تھا کہ آپ ایسے کیسے ہو سکتا ہے جب تک آپ انسان سے محبت نہ کریں اور خدا کی محبت کی طلبگار ہو. ایسا پاسبل ہی تو نہیں ہے میرے خیال میں. انسان آیا ہے انسان کو سمجھنے کے لیے، اور انسان خود ہی خدا کی تخلیق ہے یا انسان نے خود بنایا ہے، دعویٰ تو نہیں کر سکتا ہے. تو ہماری تمام جو قرآن ہے وہ قرآن ہی کو میں شاعری سمجھتا ہوں. کبھی موسیٰ کی تعریف ہو رہی ہے تو کبھی فرعون کی بے رخی بیان کی جا رہی ہے. فرعون نے دعویٰ کیا تھا. اور بھی ہمارے پاس بہت سارے قصے ہیں. سورہ قصص بہت زیادہ مشہور ہے قرآن کے اندر، قصوں کے لیے مشہور. آپ کے پاس بہت سارے تقریباً 260-61 قصے تو قرآن کے اندر موجود ہیں. تو شاعری میں امید کرتا ہوں آپ تمام میرے فارغ التحصیل طلباء و طالبات اور جو موجودہ زیر تعلیم ہیں، آپ سب لوگ میرے خیال سے امید کرتا ہوں کہ آپ نے یہاں سے بہت کچھ سیکھا ہوگا. اور میں اپنی جو میرا نظریہ ہے جس نظر سے میں دیکھ سکتا ہوں تو جہاں سے ملے شعر مجھے اچھا لگتا ہے. تو آپ کے سامنے 2-4 دیکھتا ہوں اگر کچھ لکھا ہے تو، تمہارے ذکر ہوٹوں پر تلاوت سے ذرا کم ہے. کوئی انڈین شاعرہ ہے. تمہارے ذکر ہوٹوں پر تلاوت سے ذرا کم ہے، محبت سے زیادہ ہے، عبادت سے ذرا کم ہے. میرے دیوار پر کتنے کیلنڈر ہو گئے بوڑھے، میرے دیوار پر کتنے کیلنڈر ہو گئے بوڑھے، تمہارے آنے کا وعدہ قیامت سے ذرا کم ہے. تمہارے آنے کا وعدہ قیامت سے ذرا کم ہے. بیٹیوں کے نام پہ بہت اچھے لائنز ملے تھے تو میں نے قلم بند کرنے کی کوشش کی ہے کہیں سے. یہ قصہ عام ہے بیٹی کی ماں کو ڈانٹ دیتی ہے. یہ قصہ عام ہے بیٹی کی ماں کو ڈانٹ دیتی ہے، اسے ماں بن کے ہی صدمے کا اندازہ ہوتا ہے. اسے ماں بن کے ہی صدمے کا اندازہ ہوتا ہے. اور ادھر ادھر سے دیکھتے ہیں کوئی چیز اگر آپ کی امیوزمنٹ کے لیے کچھ ملتا ہے تو وہ والا بات میں سناؤں. خود سب کو پتا میں کب آ رہا ہوں. سر کا مرد بس دکھ تازہ کرا دیتے ہیں. ایک پل میں ایک صدی کا مزہ ہم سے پوچھئے، ایک پل میں ایک صدی کا مزہ ہم سے پوچھئے، 2 دن کی زندگی کا مزہ ہم سے پوچھئے. بھولے ہیں رفتہ رفتہ انہیں مدتوں میں ہم، قسطوں میں خودکشی کا مزہ ہم سے پوچھئے. قسطوں میں خودکشی کا مزہ ہم سے پوچھئے. کچھ موٹیویشن کے لیے میرے بچوں کے لیے میں نے کچھ شاعری یہاں پر اکٹھی کرنے کی کوشش کی ہے.
اگر مل جائے تو یہ دل کے چھالوں کو ہتھیلی پہ سجا لایا ہوں، غور سے دیکھ میری جان میں کیا لایا ہوں۔ دل کے چھالوں کو ہتھیلی پہ سجا لایا ہوں، غور سے دیکھ میری جان میں کیا لایا ہوں۔ میں نے ایک شہر ہمیشہ کے لیے چھوڑ دیا، میں نے ایک شہر ہمیشہ کے لیے چھوڑ دیا، لیکن اس شہر کو آنکھوں میں بسا لایا ہوں، لیکن اس شہر کو آنکھوں میں بسا لایا ہوں۔ صبح تک کیسے گزاری ہے یہ اب پوچھتی ہے، صبح تک کیسے گزاری ہے یہ اب پوچھتی ہے۔ رات ٹوٹے ہوئے تاروں کا سبب پوچھتی ہے، رات ٹوٹے ہوئے تاروں کا سبب پوچھتی ہے۔ تو اگر چھوڑ کے جانے پہ تلا ہے تو جا، تو اگر چھوڑ کے جانے پہ تلا ہے تو جا، جان بھی جسم سے جاتی ہے تو کب پوچھتی ہے، جان بھی جسم۔ تو اگر چھوڑ کے جانے پہ تلا ہے تو جا، جان بھی جسم سے جاتی ہے تو کب پوچھتی ہے۔ بہت شکریہ۔ اختتام کرتے ہیں آپ تمام کی